آپ جانتے ہیں پاکستان میں اکتوبر کا مہینہ قیامت خیز رہا۔ پچھلے مہینے سیاسی اور معاشی اعتبار سے ملک میں ہر جانب ہلچل نظر آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اضطراب کی کیفیت بالآخر ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ اقتدار کے چوتھے سال میں عمران خان حکومت اتنی کمزور کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ISI چیف کی تعیناتی کے قضیے میں انہوں نے غیر دانشمندی دکھائی اور وہ ضد اور انا میں ڈوبے نظر آئے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جاری مثالی سول فوجی قیادت کے اشتراک کو بڑا دھچکا لگا۔ پاکستان کے لیے سول ملٹری اشتراک عمل گویا ہائبرڈ نظام کے مجھ جیسے حامی بھی شدید بددل ہوئے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے اور حالات قابو میں ہیں، بلکہ اب معمول پر آ رہے ہیں۔ جنرل ندیم انجم 20 نومبر کو ISI چیف کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ جنرل فیض اور دوسرے کئی جنرل آفیسر جلد اپنی نئی کمانڈ سنبھالیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ فوجی قیادت قومی شکریہ اور تحسین کی مستحق ہے۔ فوجی قیادت نے انا اور وقتی بدمزگی سے بالاتر ہو کر پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد اور درپیش قومی چیلنجز کے پیش نظر ہائبرڈ نظام کو کسی بڑے دھچکے سے بچا لیا۔ جنرل باجوہ نے بڑی دانشمندی دکھائی، وزیر اعظم کے تحفظات اور شکایات دور کر دیں، غلط فہمیاں ختم ہو گئیں اور اس قومی سوچ نے جنم لیا کہ ملک کے سیاسی، معاشی اور قومی سلامتی امور کا حل اشتراک عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور یہ اشتراک عمل فوجی اور سیاسی قیادت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالہ میں اہم میٹنگز ہوئی اور الحمدللہ وہ جو افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا۔ پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیج پہ ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو چکا ہے۔ 19 نومبر تک جنرل فیض صاحب ہی DG ISI ہوں گے اور 20 نومبر کو ندیم انجم صاحب جو ہے وہ چارج لیں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ پچھلے ہی ماہ پاکستان اور IMF کے مذاکرات کئی دن گو مگو کی کیفیت میں رہے، لیکن اب تقریباً نتیجہ خیز موڑ پر آ چکے ہیں۔ IMF نے پروگرام کی بحالی کے لیے بجلی گیس کے ٹیرف بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن 5,800 ارب روپے سے بڑھا کر 6,300 ارب روپے کرنے کا مطالبہ کیا۔ واشنگٹن میں مذاکرات کے دوران ہی حکومت کو بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھانے پڑے۔ اب معاملات جلد حتمی سٹاف لیول تک پہنچ رہے ہیں، اور مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ پروگرام بحالی کے معاملات تمام طے ہو چکے ہیں، معاہدہ اسی ہفتے ہو جائے گا۔ IMF کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں یار، ایک مسئلہ ہے بس، اس کے اوپر لیگل اوپینین ہو رہی ہے آپس میں ان کی اور ہمارے، بس باقی تو سارا کچھ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، IMF ہو جائے گا آپ کا، بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور بالکل ایشورنس لے لیں میرے سے بھی۔ تو بس ایک آدھی چیز ہے جس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے، تو فسکل وغیرہ سائڈ جو ہے وہ سارا کچھ طے ہو گئی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں جب نکلا تھا نا واشنگٹن سے تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ عالمی منڈی میں تیل اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے پاکستانی معیشت کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ IMF سے مذاکرات میں غیر یقینی کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ سخت دباؤ کا شکار رہا۔ پچھلے ماہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا جب انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 175 روپے 27 پیسے تک پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے نتیجے میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کے سعودی پیکج کی وجہ سے ملک کی معیشت نے نئی کروٹ لی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 1 سال کے لیے 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ اور موقر ادائیگی پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات کی سعودی معاونت کے بعد ڈالر کی خطرناک پیش قدمی رک چکی ہے۔ پچھلے 4 سیشن کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے سستا ہو کر 171 روپے 29 پیسے کا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈالر کی حقیقی قدر واپس آ رہی ہے۔ معاشی غیر یقینی کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی ہچکولے کھا رہی تھی، تاہم پچھلے 3 سیشن میں تقریباً 1200 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز نے تاریخی منافعوں کے اعلانات کیے ہیں۔ یہی اکتوبر کا مہینہ تھا جام کمال مختصر مزاحمت کے بعد انہیں مستعفی ہونا پڑا، اور یقیناً یہ حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ باپ کے بانی رہنما عبدالقدوس بزنجو اب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کو حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اکتوبر میں ہی ملک کو درپیش سب سے بڑا چیلنج تحریک لبیک پاکستان کا 12 روزہ احتجاج رہا۔ اس معاملے کا حل بھی سول ملٹری یکجہتی کے ذریعے اور اشتراک عمل کے ذریعے نکلا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میں براہ راست دلچسپی لی۔ ان کی کوششوں سے حکومتی وزراء، علماء کرام کے درمیان معاہدہ ہوا۔ حکومت نے کنٹینرز ہٹائے اور مظاہرین بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب TLP دھرنا سیاست خیر بات کہہ رہی ہے اور قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا وعدہ کر رہی ہے۔
بلا شبہ ملک کو سول ملٹری اشتراک عمل کی ضرورت ہے، اور جس کا فائدہ قوم کو بھی ہو رہا ہے، پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، اور اس فائدے کے اثرات ہم ہر روز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ کلیدی چیلنجز اور قومی سلامتی کے امور سیاسی اور عسکری قیادت کی مشترکہ سوچ اور مشترکہ فیصلہ سازی کے متقاضی ہیں۔ اس مختصر پس منظر کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ پاکستان سے راضی ہے۔ سول فوجی قیادت چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دیوار کی طرح متحد ہے، اور جتنے بھی قومی چیلنجز ہم نے حالیہ ہفتوں میں بھی دیکھے ہیں اس کا بھرپور اشتراک عمل، فوجی سیاسی اشتراک عمل نے مقابلہ کیا ہے، اور پاکستان کے لیے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ سیاسی و عسکری قیادت کے اشتراک عمل کے نتیجے میں ہی کل ایک بڑا قومی قضیہ حل ہوا۔ مجوزہ معاہدے کے تحت ٹی ایل پی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہے، جبکہ حکومت نے ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لینے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ معاہدے کے مطابق تحریک لبیک پاکستان آئندہ کسی لانگ مارچ یا دھرنے سے گریز کرے گی، جبکہ حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سمیت تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، اور اس کے لیے عدالتی عمل سامنے ہوگا۔ معاہدے کی روح سے ٹی ایل پی آئندہ بطور سیاسی جماعت سیاسی دھارے میں شریک ہوگی اور پوری قوت سے انتخابی سیاست میں حصہ لے گی۔ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان، جو کہ اب کالعدم تحریک نہیں رہے گی، مفتی منیب الرحمان نے بطور ضامن کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے معززین جن کو کہ حمایت حاصل تھی تحریک لبیک پاکستان کی اور دوسرے متعلقہ لوگوں کی، وہ اس میں ضامن رہیں گے۔ مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں کہ فریقین میں معاہدہ کسی کی ہار یا جیت نہیں، بلکہ اسلام اور پاکستان کی فتح ہے۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے، پچھلے 12 دنوں سے حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے حوالے سے کبھی انتہائی سخت موقف اختیار کیا گیا تو کبھی مفاہمت کا مظاہرہ کیا گیا۔ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعلان کیا تھا کہ سیاسی عسکری قیادت اس بات پر متفق ہے کہ ریاست کے ریٹ کو ہر صورت قائم کیا جائے گا، اور کالعدم ٹی ایل پی کو قانون شکنی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کل وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی، اور ایک واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے۔ اس تحریک کو ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کو آپ نے کیسے رجسٹر کر لیا؟ ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بندہ یہاں پہ رہتا نہیں، دبئی کا نہ وہ ریزیڈنٹ ہے، آپ تحریک لبیک اس کے نام کے اوپر رجسٹر ہو گئے۔ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کی آرگنائزیشنز یہ کٹ پتلیاں ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں۔ 3.5 ملین ٹویٹس انڈیا سے ان کے لیے ہوئی، کیوں ہوئی؟ انڈیا کیا ان کے مامے کا پتر ہے؟ کالعدم جماعت تحریک لبیک کے حوالے سے ڈی جی ISI نے یہ بریفنگ دی، اس کے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کیا جو روابط کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، وہ ان کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ یقیناً حکومت خود اس معاملے میں تقسیم کا شکار رہی ہے اور حکومت کا رویہ ناقابل فہم رہا ہے۔ دوسری جانب جیسا کہ ابھی آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات سنی، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک کے حوالے سے نرم گم بیانات دیے۔ ٹی ایل پی کو سیاسی قوت بھی تسلیم کرتے تھے، اس پر عالمی پابندی کا خدشہ بھی ظاہر کرتے تھے، اور اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ حکومت کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نے ان کو بین نہیں کیا ہوا، الیکشن وہ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے، اس نے اپنی سیاست سوچ کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں۔
حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ لچک رکھے. حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جوڈو کراٹے کرے. ریاست کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے. قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پنجاب رینجرز 60 دن کے لیے پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. وفاقی وزراء کے بیانات کی خلابازیوں کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ حکومت و تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدے کے بعد آج دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں 12 روز بعد معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں. فیض آباد انٹرچینج کو 10 روز بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. مری روڈ سے تمام رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں. میٹرو بس سروس کا نظام چلنا شروع ہو گیا ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں چھوٹے بڑے دھرنے ختم ہوئے ہیں. وزیر آباد میں مرکزی احتجاج مظاہرین جی ٹی روڈ خالی کر کے اپنے گھروں کے قریب سے واپس جا چکے ہیں. بلا شبہ سول فوجی اشتراک عمل کے نتیجے میں تحریک لبیک وفاقی حکومت کے مابین معاہدے کے ملک میں امن اور استحکام کے لیے دونوں فریقین کی کامیابی اور مشترکہ جیت سمجھا جا رہا ہے. خاص طور پہ اس مہینے 19 نومبر کو تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کی پہلی برسی سے قبل یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ جانا یقینی طور پہ خوش آئند بات ہے. بہر صورت ٹی ایل پی حکومت معاہدہ پاکستان کے لیے، قوم کے لیے، حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے ایک اچھا قدم ہے. اس کے لیے بڑی محنت بھی ہوئی ہے. جن لوگوں نے اس میں بڑی سرعت سے بہت محنت سے کام کیا، اس کو یقینی بنایا، ان میں شامل ہیں جناب مولانا بشیر احمد فاروقی، پاکستان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن کی بہت اہم شخصیت، بہت ہی کلیدی شخصیت، چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. مولانا بشیر احمد فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ ہو تو گیا، بہت اچھا ہوا، لیکن 12 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اس سے پہلے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ایک بہت ہی تشنج کی کیفیت رہی کئی مہینے. تو یہ اب کیا ہوا جس کی وجہ سے معاہدہ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم قرآن پاک کے بعد اگر سب سے بڑی کتاب دیکھتے تو بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تو اگر نیت اچھی ہو نا سارے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ نیت کیسے اچھی ہو گئی؟ نیت اس لیے اچھی ہو جاتی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ آدمی پانی سے گزر گیا تو اب تو اچھے کام کر لینا چاہیے. دونوں طرف سے ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ان کی طرف سے تو دیکھیں، ان کی طرف سے تو بلیک ان آؤٹ سے ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ جو تحریکی لوگ ہیں جی، ان کے ساتھ رمضان کریم میں گویا حلفیہ انداز میں وعدے ہوئے تھے کہ بھائی کل تک یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ سب چلے گئے، چھوڑ دیا. اس میں کتنے لوگوں کی جان اس میں چلی گئی تھی. تو اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ وہی قید و بند، اور کہ پاکستان کی تاریخ میں 70-72 کی تاریخ میں کبھی سیاسی قیدیوں کے ساتھ اتنا تشدد شاید کوئی نہیں ہوا جو تاریخ میں ان کے ساتھ ہوا ہے. تو آخر دیکھیں نا، آخر آپ کسی کو مارو گے تو چیخ تو نکلے گی، چلو وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو احتجاج دھرنے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ عدل و انصاف. ریاست کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ میں باپ ہوں. حدیث پاک میں جب تم 10 افراد پر حاکم بنے ہیں نا، تو جب قیامت کے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ یوں بندھے ہوں گے، یوں. اور اگر تم نے ان کو اولاد سمجھا ہوگا تو یہ ہاتھ کھول دیا جائے گا، ورنہ پھینک دیا جائے گا. تو مولانا صاحب پھر ریاست پھر کرے تو کیا کرے؟ ایک جانب دھرنوں سے پوری قومی موومنٹ بند ہے، لوگ چل پھر نہیں سکتے، ٹریفک نہیں چل سکتا، کاروبار بند ہو گیا، کاروباروں کو بند کر دیا جائے. مطالبات ایسے ہوں جو پاکستان کی جو قوت ہے، عالمی قوت، اس میں اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کرے. تو اس پوری کیفیت کے اندر ریاست جو ہے وہ ہاتھ باندھے بیٹھی رہے. عوام جو ہے وہ جس مصیبت سے گزرے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے پرانے دھرنوں کے دوران، اور اس کے بعد پھر ریاست سے کس بات کی توقع؟ دیکھیں، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، رمضان کریم میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا. ہمارے مفتی اعظم پاکستان نے ان کو اس بات پر منا لیا تھا کہ تم مکلف نہیں ہو کہ فرانس کے سفیر کو تم نکالو. اب یہ ہے کہ تم یہ کام ریاست کو دو. ریاست کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی اگر ہو رہی ہو تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اور امت خاموش رہے، یعنی امت کو پرواہ نہ ہو، تو گویا اس امت کو مر جانا چاہیے کہ آپ رحمت للعالمین جس کے صدقے آپ قائم ہو. کیا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے؟ لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب ان کی قوم پر عذاب آیا، ان کو اللہ نے رحمت للعالمین نہیں بنایا تھا. اچھا، اب رحمت للعالمین کی ذات پر حملہ ہو تو کم از کم آپ دل تو جلائیں. اچھا، دل جلانے کے ساتھ ریاست کچھ تو کرے. یقیناً ریاست نے اپنے تو اس مرتبہ تو ایسا کوئی بات نہیں تھی. فرانس کے سفیر کا مسئلہ تو اس مرتبہ بالکل اسی وقت ختم ہو چکا تھا رمضان میں، لیکن ریاست اس کا باقاعدہ طریقہ اختیار کرتی، اس کو حیثیت دیتی، قرارداد کی صورت بنتی، سب کچھ کرتے. الحمدللہ اللہ کا شکر احساس ہو گیا. دیکھیں اس مرتبہ ماشاءاللہ وزیر خارجہ، اسپیکر،
علی محمد جیسی شخصیات سامنے بیٹھی اور انہوں نے جیسا کہ آپ نے آف ایئر باتیں بتائیں کہ اتنے لمبے لمبے وہ ہے کہ بندہ ساری رات سوتا نہیں. میرا حال یہ کہ میں 2 راتوں سے بالکل سویا نہ ہوں, فجر کی نماز پڑھ کے سویا تو ظاہر ہے کہ اب ریاست نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹی ایل پی نہ دہشت گرد ہے, نہ تخریب کار ہے, نہ کالعدم کے مستحق ہے. یہ رسول پاک کے نام پر قائم ہوئی ہے. ختم نبوت اور ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایجنڈ ہیں, تیسرا کوئی ایجنڈ نہیں. دنیا سے ایک پیسہ اس کا آ رہا ہو تو ان کی گردن اڑا دو. لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ بھی یقین ہے نا تحریک کو کہ جتنی محبت جتنی جو جذباتی لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی اتنی ہے, کم از کم 22 کروڑ پاکستانیوں کو دیں, اس میں تو ان کو پیچھے نہ سب دینا. اور اس لحاظ چاہیے نا کہ لوگوں کی اس بات پر دھیان دینا. آپ کسی کو بریک آؤٹ کر دو, آپ خود بھی تو نہیں بول رہے ان کے بارے میں. دیکھیں نا اب آپ کے ساتھ پیمرا آپ کا امبریلا بنا ہوا ہے, وہ آپ کو بولے نہیں دیتا. دیکھو نا دھرنے اور یہ مارچ سے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن لوگوں کے تو دھرنے اور مارچ ہوتے رہے نا. کیا ٹی وی نے اس کو بریک آؤٹ کر دیا؟ ان کو آپ نے بریک آؤٹ کیا ہوا ہے. لیکن اب یہ صورتحال کتنی دائمی ہے آپ کی؟ دائمی تو خیر اللہ کی ذات ہے, لیکن موجودہ حالات کے اندر یہ جو آپ نے مجھ سے باتیں کی جو ہم بات نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے بھی نہیں, اور ہم پر لازمی کہ ہم نہ کریں کہ اب یہ نہ مارچ وہ جو باتیں میں نے آپ سے کی اور آپ نہیں کر رہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ فوجی قیادت نے اس میں دن رات ایک کیا ہے اور بہت ہی محنت سے اس پورے مرحلے کو, ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کی لیڈرشپ کے اندر, مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری ریاست کے تمام اداروں نے دن رات مل کے کی ہے, جس سے اس کیفیت نے جنم لیا ہے. تو اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا, لیکن اس بار آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک دائمی کیفیت ہے. دیکھیں اب جو ہے نا مارچ ہوں گے نہ دھرنے ہوں گے. بس ایک بات سمجھ لے کہ ریاست ان کو اپنا شہری سمجھے, ان کے ساتھ وہ استحصال ہو جو کہیں نہ ہونے والا, تو کبھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ بھی انسان ہے. میں جب کل صبح مفتی صاحب کے ساتھ رات کو 2 بجے پہنچا ہوں دھرنے میں, مفتی صاحب بھی 3 راتوں سے جاگ رہے تھے. تو وہاں جا کر جو لوگوں کے جذبات رات کے 2 بجے دیکھے تو آدمی حیران ہو جائے کہ اتنی سردی, یہاں تو سردی نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. اور کھلے میدان میں کیسے سوئے ہوئے کہ انتہا درجے کی تکلیف سوئے ہوئے. تو آخر بھائی ان کو کس نے کہا, کس نے بلایا؟ آخر سرکار کی بہت بلان. آپ ان کو آپ شہری سمجھیں, ان کے ساتھ اچھا کریں, ان کو اپنی اولاد سمجھیں. ابھی نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں اب بیچ میں ثالث بن گئے ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب وہ شخصیت ہیں جو مفتی اعظم پاکستان ہے, اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس بات کی گارنٹی لی کہ آئندہ جب بھی پریشان ہوگی مجھ سے کہیں گے. اچھا, وزیر اعظم پاکستان نے بھی اپنا پورا رول اختیار کیا. 20-22 علماء کرام کو بلایا, مکتب بریلوی کے صدر پاکستان نے بلایا, باتیں ہوئیں. تو یقیناً صدر پاکستان ہو یا آپ ہوں وزیر اعظم, ادنیٰ و اعلیٰ کوئی نہیں چاہتا کہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ ایک جان کا چلا جانا پوری انسانیت کی چلے جانے کے برابر ہے. یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ جو چھپانے والی بات. دیکھیے پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور جو دنیا کے ممالک کے حالات ہیں, وہاں پہ یہ جو ہماری حساسیت ہے پوری دنیا اس سے آگاہ ہے. ان کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ کسی بھی چیز میں کوئی بھی شوشہ چھوڑ کے ہمیں ایک تلاطم میں بپا کر دیں اور ہماری ایک اس صورتحال سے وپا ہو جائے جس سے کہ ہم اندرونی طور پر مزید قانون سازی ہو رہی ہے. اس سے بچنا کتنا ضروری ہے, اس کے لیے کتنی دانش مندی جو ہے وہ ضروری ہے, علم ضروری ہے, اور کتنی اس کی گستاخیوں پر ماضی میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. دیکھیں عمران خان صاحب سے جو بھی معاملات ہو کسی کے بھی, لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے بار بار سرکاری 2000 صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتیں کی ہیں, اس فور میں کی ہیں جہاں آج تک نہیں کی گئیں. ہماری بدقسمتی تھی. وہ تو انہوں نے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے کی, کسی پہ احسان تو نہیں کیا نا. ہاں, تو یہ تو ہر ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں گے, ہر پاکستانی کرے گا. اب یہ ایک روایت تو بن گئی نا, اللہ نہ کرے اللہ کوئی آئندہ, جیسے ہالینڈ نے گفتگو کی تھی فوراً وہ انہوں نے اپنی واپس لے لی. اب کوئی فرانس کا واقعہ ہوا, اللہ نہ کرے پھر کوئی ایسی حرکت, تو اب اس پبلک باہر نہیں نکلے گی. اب پبلک کے آقا ریاست نے فوراً کھڑی ہو جائے اور ان سفیروں سے بات کرے. ان کے بھائی ہمارے وزیر اعظم کا پاکستان کو کیا فرانس سے بات کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے. اگر وہی ان کو کہتے تھے بھائی تم کیا کر رہے ہو, ہمارا پورا ملک تباہ ہو رہا ہے, آپ کو کیا مل رہا ہے, وہ مان جاتے ہیں. وہ جانور تو نہیں ہے نا, لیکن کیا ہے کہ اہمیت سمجھی جائے. پہلے یہ چیز نہیں تھی, اب یہ شروع ہو رہی ہے نہ. اب کوئی دھرنا نہیں ہوگا. دیکھیں اب بالکل واضح بات ہو گئی, جو ہو گیا ہوگی, اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے مفتی اعظم پاکستان کے بیچ میں آ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح عرق ریزی کے ساتھ کام ہوا ہے, معاہدہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے, یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک تاریخ رقم کر دے گا انشاءاللہ.
تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ٹی ایل پی جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیاسی قوت ہے، اور یقیناً اس کی جو مقبولیت ہے جو علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال میں ہم نے دیکھی، یہ ایک بہت مقبول جماعت ہے. اس کو احساس اس بات کا کتنا ادراک ہوگا کہ یہ اپنی پوری جو قوت ہے اور جو ساری اس کی مقبولیت ہے اس کو مجتمع کرے اور پھر قومی سیاست میں اپنا رول ادا کرے اور قومی دھارے میں شامل ایسا ہی ہوگا. دیکھیں اس میں اکثر علماء کرام ہیں، علماء کرام میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ادراک. اچھا یہ بتائیے مجھے، یہ ذرا سا بتائیے، عوام کو بھی بتائیں کہ یہ اس میں فیصلہ سازی کہاں ہوتی ہے؟ پہلے تو علامہ خادم حسین رضوی تھے، ان کا اپنا ایک مقام تھا، لیکن ابھی جو ان کے صاحبزادے ہیں یقیناً وہ ان کا وہ مقام اس لحاظ سے وہ مقام نہیں ہے. یہاں پہ فیصلہ سازی کہاں ہوتی ہے اور کتنا یہ ایسا فورم ہے جس کو کہ ہم کہیں کہ بڑا، بہت ہی معتبر، دانشمندانہ اور کئی افراد پر مشتمل مفتیان کا فورم ہے؟ سر اس میں اکثر مفتیان کرام ہیں، اس میں مفتیان کرام بھی ہیں اور شہزادہ گان بھی ہیں جن کے اپنے اپنے خانقاہ ہیں. تو اس میں اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا شورا میں، وہ غیر شرعی فیصلہ نہیں کریں گے. وہ ان کے سامنے مجھے ان کے ایک شورا صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتیا نے بچے دے دیے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ہی کھڑا کر دیا کہ یہاں سے بھی لوگ گزرے کوئی اس بچے کو مار پاؤں میں نہ آ جائے. تو جناب اعلیٰ وہ اس نظریے کے آدمی ہیں کہ کتیا کے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے، تو یہ کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ ہاں لیکن دیکھیں نا اب تک تو یہ اس کا احساس نہیں کیا تھا نا. سر احساس ہوا ہے سر. دیکھیں نا مطلب دیکھیں نا ابھی آپ نے اتنی زبردست مثال دی، مگر کتنے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں کتنے عرصے تک جو ہیں اس میں کوئی انکار نہیں، اس کی جو ہے وہ اس سر ریاست قیامت کی. میں سمجھتا ہوں ریاست اور فوج اور عدالت تینوں جو ہے نا، اور یہ وہ مسلک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس میں آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں کی دن رات اپنی خون سے، اپنی جان سے، اپنی روح سے کیسی خدمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو تکلیف میں یہی لوگ جو ہیں وہ پہنچائیں اور اس لاکھوں لوگوں کی تکلیف کو مبتلا کر دیں. یہ کتنا صوفیزم کے لوگ ہیں، تضاد ہے بریلوی صوفیزم ہے. ہمارے اندر تو جو ہے چوٹی مارنا منع ہے. آپ شیخ طریقت کی کتاب پڑھیں امیر سنت کی، آپ نے کہا چوٹی کو بھی ناحق مارنا گناہ ہے. ہم صوفی لوگ اس نظریے کے آدمی ہیں. ساری زندگی ہم کھانا کھلاتے ہی رہے، آپ دادا صاحب پہ چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، آپ کو کھانا ہی ملے گا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں یار ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا، اچھا میں دیکھو میں سیاست بھی نہیں ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہمارا آئین بنا ہوا ہے کہ ہم کبھی زندگی میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. خوش نصیب اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں مجھے وقت کا وزیر اعظم، وقت کا صدر، وقت کا گورنر کہے کہ یار آپ ہماری سیٹ سے الیکشن لڑ لو، پر ہم نے کہا نہیں بھائی ہمارا آئین ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم نے پوری امت کا فائدہ پہنچانا ہے، ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتے. جی بہت بڑی بات ہے. مولانا بشیر احمد فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. اور بشیر احمد فاروقی صاحب جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اگر ہماری قوم کے تمام کلیدی لوگ اس راہ پہ لگ جائیں تو قوم کی قسمت بدل جائے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب جیسے لوگ، مفتی منیب الرحمان جیسے لوگوں کی پیش کو اپنا بڑا سمجھتی ہے، ان پر اعتماد کرتی ہے، ان پہ یقین کرتی ہے، اور انہی افراد کی نتیجے میں یہ ایک صورتحال ہے، یہ معاہدہ ہے جو کہ ہوا ہے.